بہت بڑی تعداد ہے جو 30 سال 33 سال سے عمر کی لڑکیاں ہیں وہ بغیر شادی کے بیٹھی ہوئی ہیں۔ جزاکم اللہ۔ جہاں تک یہ نقطہ نظر ہے کہ نکاح کو مشکل بنا دیا گیا تو یہ مشکل اسلام نے پیدا نہیں کی، یہ ہمارے معاشرے نے خود پیدا کر لی ہے۔ ناجائز ڈیمانڈ کر کے، ناجائز شرطیں رکھ کر اس کو اس طرح مشکل بنا دیا گیا۔ اسلام نے تو بالکل بڑا آسان رکھا۔ آپ دیکھیں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا سیدہ فاطمہ الزہرا سے نکاح ہوا تو کون سی ایسی شرائط، کون سی ایسی مشکلات، کون سی جہیز کی ڈیمانڈ اور کون سا اس طرح آیا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے نکاح ہوا تو کون سی ایسی کوئی ڈیمانڈ آئی، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج وائز وہ جوڑ بھی نہیں بن رہا تھا، لیکن چونکہ ادھر شرافت تھی، دیانت تھی، امانت، سب کچھ تھا، نیک نامی تھی، اللہ کے رسول کے پاس بھی یہی تھا، یہ صفت مشترک تھی، آپ نے نکاح کو قبول کیا۔ ہم نے خود اپنے لیے مشکلات پیدا کر لی ہیں۔ اب لڑکے والے کیا کرتے ہیں، لڑکی والوں کو ایک لسٹ تھما دیتے ہیں جو ٹھیک ہے ہمیں لڑکی تو پسند ہے، ہمیں پسند بھی آ رہی ہے، اس کی تعلیم بھی اچھی ہے، اسٹیٹس بھی اچھا ہے، آپ لوگوں کا گھر بھی اچھا ہے، سب کچھ ہمیں پسند آ رہا ہے، لیکن یہ لسٹ ہے جی ہمارا لڑکا کیا کرے جی، بڑا نخرے والا، یہ کہتا ہے گاڑی ہو تو میں شادی کروں گا، یہ دلوا دیں، یہ بنگلہ بچے کے نام کر دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں۔ پھر لڑکی والے بھی اس کے جواب میں اسی طرح، کیونکہ انہوں نے وہ خرچہ اسی سے پورا کرنا ہوتا ہے، وہ اس طرح کی ڈیمانڈ رکھ لیتے ہیں۔ تو ہم نے یہ مسائل خود اپنے لیے پیدا کر، کلام پاک تو نکاح کا مطلب بطاتا ہے عفت کو قائم رکھنا۔ جی ہاں بالکل، اس لیے کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ جو جنسی خواہش ہے یہ فطری طور پر انسان کے اندر موجود ہے اور دونوں میں موجود ہے۔ اب اس کے دو راستے ہیں، ناجائز طریقے سے بھی اس خواہش کو پورا کیا جا سکتا تھا جسے اسلام نے زنا کا نام دیا، اور جائز طریقے سے بھی اسے پورا کیا جا سکتا ہے جسے اسلام نے نکاح کہا۔ نکاح اس فطری اور جنسی رغبت کو جائز طریقے سے پورا کرنے کا نام ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی شریعت نے کچھ آسان سی شرائط رکھ دی ہیں۔ مثلا لڑکی اس نکاح پہ راضی ہو، لڑکا راضی ہو، گواہ موجود ہوں، کم از کم 2 عادل گواہ موجود ہوں، ٹھیک ہے، ان کے درمیان مہر ایک طے پا جائے، جو بھی اس وقت دستور کے مطابق ان کی برادری میں یا علاقے میں جو بھی چلتا ہو وہ طے پا جائے، لڑکی کا ولی راضی ہو اور لڑکی خود راضی ہو۔ تو یہ تمام شرائط کلام پاک سے، کچھ احادیث سے ہیں، کچھ کلام پاک سے۔ کلام پاک سے قرآن مجید جو ہے وہ چیزوں کی جزیات بیان کرتا ہے اور احادیث اس کی تفصیل بیان کرتی ہے۔ جیسے قرآن مجید نے یہ کہا اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، نماز کے قائم کرو، آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دو، لیکن زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، آیا سال میں 1 دفعہ ہے، 2 دفعہ ہے، یا زندگی میں 1 دفعہ ہے؟ نماز پڑھیں تو کس نماز کی کتنی رکھتے ہیں، کون کون سا ٹائم ہے، یہ ساری ڈیٹیل پھر قرآن نے اللہ کے رسول پر چھوڑ دی ہے۔ ٹھیک ہے، اسی لیے پھر اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں، یعنی جیسے تم نے مجھے۔ تو قرآن مجید جو ہے وہ ایک جز بیان کر کے کل کو اپنے حبیب پر چھوڑ دیتا ہے، ٹھیک، کہ تفصیلات وہ بیان کریں گے۔ تو اللہ کے رسول نے عملی طور پر، یہی وجہ ہے سید عائشہ صدیقہ سے ایک وفد آیا اور اس نے پوچھا کہ یار حضرت عائشہ سے کہ امی جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ لگتا ہے تم لوگوں نے قرآن نہیں پڑھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کا اخلاق کان خلقہ القرآن، پورا قرآن آپ کی سیرت اور آپ کا اخلاق ہے، یعنی آپ کی عملی تفسیر جو آپ کی 23 سال حضرت النبوت کی زندگی ہے وہ قرآن کی ایک عملی تفسیر تھی۔ تو لہٰذا قرآن جہاں بھی اشارے کر کے بات کو چھوڑ دیتا ہے، اس لیے چھوڑ دیتا ہے، عمدن چھوڑ دیتا ہے، جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے تاکہ قیامت تک میرے رسول کی ضرورت پبلک کو محسوس ہوتی رہے، ورنہ اگر قرآن سب کچھ بیان کر دیتا تو لوگ رسول سے بے نیاز ہو جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ خود چیزیں اس لیے رکھی ہیں کہ میرے رسول کی ضرورت لوگوں کو قدم قدم پر محسوس